جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ عورت کو مباشرت کرتے وقت اگر دودھ منہ میں چلا جائے یا پیٹ میں چلا جائے تو نگاہ قائم رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ نے سماعت فرما لیا ہے، یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اگر مباشرت کرتے ہوئے بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے تو کیا بیوی حرام ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ میں اس سلسلے میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین کی محفل میں۔ وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ اگر استمتاع لذت حاصل کرتے وقت، مباشرت کرتے وقت وہ اپنی بیوی کی سینے سے اس کے منہ میں کوئی دودھ چلا جاتا ہے، 4 مرتبہ اگر اس نے دودھ پی لیا ہے یا دودھ کے قطرے اس کے پیٹ میں چلے گئے ہیں یا منہ میں چلے گئے ہیں، تو کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی؟ أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جب تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے اس طریقے سے جیسے وہ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیف یشاء، یہ ان کے لیے جائز ہے جس طرح سے وہ چاہتے ہوں۔ حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم۔ نساءکم سورہ بقرہ کی یہ تلاوت آیت فرما رہے ہیں فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین، جس میں اللہ رب العالمین نے بیویوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے، اور ان سے مباشرت کرتے وقت ان کے ساتھ ان کی شرمگاہ، وہ اس حصے کو جہاں سے بچوں کو جنم دیا جاتا ہے اس کے استعمال کرنے کا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں یہاں حکم دیا ہے۔ ولكن انتبه بقوله فأتوا حرثكم، یہاں ایک بات بہت سوچ سمجھنے کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم کہاں مباشرت کریں گے، فأتوا حرثکم، فإن الحرث البذر والزرع یہ وہ مقام ہے، یہ وہ شرمگاہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے کھیتی اگتی ہے۔ هو الفرج، فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج۔ اب اگر ایک میاں بیوی تعلقات قائم کر رہے ہیں تو وہ اس کی شرمگاہ سے، اگلی شرمگاہ سے استمتاع یا اس سے لطف حاصل کر سکتا ہے جہاں سے اس کا رحم ہوتا ہے۔ يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة۔ اگر عورت کے پیچھے سے بھی لذت حاصل کی جائے لیکن مقام اور وہی اسی شرمگاہ کو استعمال کیا جائے جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے بیان فرمایا ہے، کھیتی کی تشبیہ دے کر بیان فرمایا ہے، تو شرمگاہ، اگلی شرمگاہ سے اگر عورت کے پیچھے سے بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں لیکن اگلی شرمگاہ میں، اور اس کو کھڑے ہو کر بھی عورت کو مباشرت کی جا سکتی ہے اور بیٹھ کر بھی مباشرت کی جا سکتی ہے، کیف یشاء، جس طریقے سے میاں بیوی لذت حاصل کر سکتے ہوں کریں۔ لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ شرمگاہ صرف اگلی شرمگاہ سے، أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج۔ ذلك جو شرط ہے وہ یہ کہ اگلی شرمگاہ سے اس کی لذت میاں بیوی یا مرد اپنی بیوی سے حاصل کرے، پچھلی شرمگاہ سے نہیں۔ وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة
كما شاء. اسی طریقے سے عورت سے ہم بستری کرتے وقت اگر وہ لذت حاصل کرتا ہے اس کو بوسے دے کر کسی بھی جگہ کا اگر وہ بوسہ دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. ليس بذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا. یہاں جو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے تو حلال نہیں ہے اور اسی طریقے سے حیض کے دنوں میں بھی عورت کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے. وعلى هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك. تو چونکہ ایک قاعدہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنی کھیتیوں سے جیسے چاہیں ان سے لذت حاصل کر سکتے ہیں اس مقام سے جو آپ کے لیے حلال کی گئی ہے، اور اس مقام کو بھی اور اس کیفیت کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ پچھلی شرمگاہ یا حیض کے ایام میں ان سے مباشرت نہیں کی جائے گی. البتہ اس کے علاوہ کیف یشاء، جس طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، بوسے کے ساتھ اس سے اس کو لٹا کر ہم بستری کرنا چاہتا ہے، یا اس کو کھڑا کر کے ہم بستری کرنا چاہتا ہے، یا کروٹ سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے اور اس قاعدے کے تحت آپ اپنی بیوی سے لذت حاصل کر سکتے ہیں. ولا تحرم عليه به. اگر کسی مرد کے منہ میں مباشرت کرتے وقت دودھ کے قطرات چلے جاتے ہیں تو اس سے حرمت نکاح ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی بیوی پر طلاق واقع ہوتی ہے، اور یہ بے بنیاد بات ہے اگر کسی نے آپ کو کہا ہو تو. حتی لو رضع منها، اگر بیوی کا دودھ بھی اس نے پی لیا ہے تب بھی یہ بیوی اس کی بیوی ہی رہے گی، اس کا نکاح ٹوٹے گا نہیں. فإنها لا تحرم عليه، یہ اس پر حرام نہیں ہوگی. یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے. لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام. یہاں ایک بات بہت اہم شیخ نے بیان فرمائی ہے جو کہ اس کلپ کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شک اور شبہ ہوا ہے. شیخ نے فرمایا کہ جو رضاعت کا حکم ہے وہ اس مدت میں ہے جس مدت میں بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. 2 سال کی مدت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرار دی ہے، تو اگر اس عرصے میں وہ دودھ پی لیتا ہے بچپن میں تب تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر، اور وہ بھی 5 رضاعت کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں، پہلے 10 کا حکم آیا تھا اور پھر اس کو 5 قرار دے دیا گیا. تو 5 رضاعت، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ بھی یہاں پر رضاعت کے سلسلے میں موجود ہے. تو 5 رضاعت سے کم اگر رضاعت ہوتی ہے بچے کی تو وہ ایک تو یہ کہ رضائی بہن بھائی کا جو حرمت ہے وہ اس پر واقع نہیں ہوتی کیونکہ 5 سے کم ہے. لیکن اگر میاں بیوی جو تعلقات قائم کرتے ہیں ان تعلقات میں اگر سینے سے ان کے مباشرت کرتے وقت دودھ منہ میں چلا جاتا ہے اور دودھ اگر پیٹ میں بھی چلا جاتا ہے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے حرمت نکاح ثابت نہیں ہوتا، یہ اسی کی بیوی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ کھیتی کا لفظ استعمال کیا ہے تو استمتاع یا لطف اندوز ہوتے وقت آپ اپنی بیوی سے اس مقام سے لطف اندوز ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے یا اس دنیا کی رونق بحال رکھنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے. میرے اور آپ کے وجود کا اس دنیا میں آنے کا سبب بھی وہی بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے حقوق جس طریقے سے عورتیں ادا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی، کیونکہ مرد بھی بہت ساری زیادتیاں عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کا خیال رکھیں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کا خیال رکھیں. قصہ مختصر یہ ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے
کہ میاں اگر بیوی کی مباشرت کرتے وقت دودھ منہ میں لے لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے حرمت نکاح ثابت نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے, اور اگر آپ اس کی آواز بننا چاہتے ہوں تو اس کی ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے, اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیے. شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.